بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور ممنونیت جو ہے وہ دل میں اتنی زیادہ ہے کہ شاید اس کا بیان مختصر ہو ہی نہ سکے. سچی بات، دو چیزیں جن کی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر عزت لینی ہے نا تو نہیں مل سکتی جب تک آپ عزت دے نہیں سکتے. سیدھی سی بات. اور محبت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ محبت بھی کوئی جو محبت کر نہیں سکتا وہ پھر اس کو حاصل بھی نہیں ہو سکتی. دو تین چیزیں. اور یہ حلقہ ارباب خیال جو اس وقت ایک لٹریری تھنک ٹینک کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو یقین کریں کہ یہ میرے وہ خواب ہیں جو ایک بطور شاعر میں کہتا تھا کہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو چلو میرا ہو گیا، پچھلا بھی ایسا ہی تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، ہم بھی ایسے ہی کرواتے ہیں. وہاں پہ حلقہ ارباب ذوق میں بھی جو ہے وہ، تو وہ اب چیزیں جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ حالانکہ معاشرے میں اتنا کیوس ہے، اتنی افراتفری ہے. اور میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ بڑا ادب اور بڑی ادبی ایکٹیویٹی لیتی ہی معاشرتی تصادم سے جنم، کہ ایک طرف جب مادیت کی اور حرص و ہوس کی یلغار ہوتی ہے تو پھر ملوک جو دل ہوتے ہیں وہ پھر نکلتے ہیں باہر، اور ان کی ساری. تو میرے لحاظ سے تو یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے آپ جیسے دوستوں کا ہونا، اور اتنی خوبصورت طاقت دینے والی باتیں. اور شفیق صاحب کا تو ایک یہ واحد کندھا ہے جو اتنا مجھے میسر رہا اور اتنے سالوں سے ہمت حوصلہ دیتے رہے کام میں ہر جگہ پہ. اور اب تو لگتا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا مل گیا ہے. اور یہ میرے ذاتی نہیں، کیونکہ میں میری جو دوسری ہے نا یعنی کہہ لیں زندگی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں سجاد صاحب اب اتنے اپنی وہ میری باریکیوں پہ ہاتھ رکھا ہے، ایسی اندر کی باتیں، ٹائم مینجمنٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، شاعر و ادیبوں کو یہ بھی کوئی ہے کہ نہیں. اور لائف ٹائم مینجمنٹ جو ہے میں نے کی ہے بالکل. آپ نے اور بھی بہت سارے نکتے اٹھائے. تو میرا جو اصل وہ خوشی خواب یہ تھا کہ خوبصورت لٹریچر جو ہے، ادیبوں کی عزت کی جائے، پیار ہو معاشرے میں، ان کو ویلیو کیا جائے. منیر نیازی صاحب کے ساتھ وقت گزار کے خوشی، ناگی صاحب ہیں، یہ لوگ اسی طرح معاشرے میں یار جھوٹ کم ہی ہو جائے. گورے ہیں آج بھی، ان کو پتہ ہی اتنے معصوم ہیں، کئی لوگ گوروں کو پتہ نہیں ہوتا جھوٹ کیا ہے. یقین کریں اپنے خلاف بھی وہ بات اسی طرح بتا دیتے ہیں، وہ معاشرے دیکھے. تو اندر سے تو یہی ایک رہی ہے خواہش خواب کے، چونکہ دباؤ بھی بڑا رہا ہے معاشرے ہمارے اوپر دوسری چیزوں پر. تو یہ چلے کسی حد تک یہ جو انتخاب والی بات ہے میرے ذہن میں بھی آتی رہی. کچھ دوستوں کو بھی میں نے کہا پچھلے کچھ سال، میرے خیال میں پچھلے سال کی بات ہے شاید، فیصل صاحب 4-5 دوست مل کے میں نے کہا یار ایک شعر ہی کوئی نکالتے ہیں، کوئی 10-20 نشتر ہی نکل ہے. تو کوئی 267 نشتر ہوئے تو میں تو تھک گیا. میں نے کہا بس کرو. اس میں بھی یہ ہو جاتا تھا، یہ کرم ہے میں میرا شعر کا آنا، یہ بندہ پٹھا ہو کے ٹل لگا لینا اچھا شعر نہیں آتا. یہ کوئی بندہ کہے میں اچھا شعر لکھتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری بار پھر لکھ کے دکھا، نہیں ہوگا شعر. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے، آپ سارے اتنے عمدہ شاعر ہیں، آپ سب کو یہ تجربہ ہے کہ یار جو شعر وہ تھا نا وہ پھر نہیں ہوا. تو اس لیے میں یہ اپنی میری نہیں ہے، یہ کوئی اس نظام کی دین ہے جو رب تعالیٰ کا بنایا ہوا. اور دوسرا یہ تکلیف دہ بھی ہے، اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ شاعری کا وہ رہ جائے. ہاں یہ موت سے نکلتے ہیں، یہ جگر کے کٹنے سے شعر نکلتے ہیں، بیماریوں سے، غربتوں سے، محرومیوں سے، تکلیفوں سے، وچھوڑوں سے. یہ ایسے تھوڑی ہے. تو یہ جیسے یہ شعر تھا کہ تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے. تو بہت مشکل کام ہے شاعری، اتنا آسان نہیں ہے. اور اس طرح کے جو آپ غالب جو ہے ان کے، یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ چیلنج میں کرتا ہوں قبول، لیکن خدا کی قسم یہ اس شاعری کی نسبت انتہائی آسان کام کہ جو میں اب نہیں کرنا چاہتا، میری ہمت نہیں. تو اتنا یہ ایک کام شاعر ہونا اتنا اچھا. پھر اب مصیبت ہمیں یہ رہی، اب پچھلی دفعہ میری بہن کیوں رو پڑی ہے یہاں کہ بھائی وہ جس جگہ سے شاعری وہ نظم نکلی وہ ایسا ہی ہے، وہ دوبارہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی.
جس نے بھی جس نے کے بھی جگر کے زخموں سے شعر نکلے گا وہ ایسا ہی ہوگا. اور گھڑنے والے شعر لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ وہ ایک آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، در و بست مانو. ان میں تدریسیوں کا بڑا قصور ہے، مدرسین کا، کہ وہ آپس کی ناچاکیاں، ان کے کرسیاں، عہدے، پھر انہوں نے بچوں کے ذہنوں میں زہر ڈال دیا ہے اصلی شاعری سے. یہ گھبرا گئے ہوئے ہیں کہ یار یہ اچھا. پھر ایک بندہ اگر ہم میں آپ اچھا مضمون لکھیں، اچھا شعر کہیں، آپ اتنے خوبصورت شعر کہتے ہیں. شفیق صاحب کی ایک نظم پڑھ کے جو میں نے لطف لے چھوڑا ہے سارے دوست. تو یار میں شاعر ہوں اور آپ کا اچھا شعر سن کے آپ کا یہ میں پریشان ہو جاؤں، یار ڈنڈی میں یہی اچھا شعر کیوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ڈر جائیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، یا آپ کوئی اور آدمی ہے شاعر بھی بنے ہو. میں تو پھڑک جاؤں وہاں اچھا شعر سن کے. مجھے تو وہاں سے مقصد ہے کہ میرا تو کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر شعر میرا شعبہ ہے، میری زندگی ہے، میری اونرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں میں شاعر، تو چنگے شعر پہ تو ہمیں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ وہ ختم ہو گیا ہوا ہے بہت، یعنی ختم نہیں ہوا، ڈومینیٹ کر گئی ہے مصنوعی پن، جس کو اب ادراکی تنقید کی میں نے تو پہلا اصول یہ وضع کیا ہے کہ نقاد پہلے حقیقی اور مصنوعی شاعری میں تفریق کرے. کہ میں روز ایک غالب کی غزل لکھ رہا ہوں اور یہ آسان ہے میرے لیے، زیادہ سے زیادہ کہیں تھوڑا در و بس کے لیے ٹکنا یار میں اسرائیل. سوچ بھی ہے، جذبہ بھی اس میں آ رہا ہے، خیال بھی آ رہا ہے. ان کے پاس تو اپنا جذبہ اور خیال بھی نہیں ہے. بھئی قافیہ بھی مل گیا، بحر بھی مل گئی، ردیف بھی مل گیا، باقی کیا رہ گیا. تو یہ تو کوئی کام نہیں. تو جب میں اس کو 267 وہ نشتر ہوئے، پھر میں نے کہا، اور پھر ان میں کئی ہمیں چھوڑنے پڑ جاتے تھے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو آزاد غزلیں ہیں، وہ کہتی ہے تیرے کالر پہ مٹی کا نشان کیوں ہے. آزاد غزل کا شعر ہے. میں کہتا ہوں کہ مجبوری علامت چھوڑ جاتی ہے. اب وہ اس کو تو لکھا، جب یہ شروع ہوگا تو پھر آگے کوئی اور مکالماتی جس طرح ہے یا آزاد غزلیں. کوئی ایسا ہال تھی آنکھ کھلنے پہ زندگی کہ میں چیخ اٹھا ابھی خواب ہے، ابھی خواب ہے. اب یہ اتنا ڈیفرنٹ شعر ہے کہ میں اس کو کیسے نکالوں اس میں سے. لیے بیٹھا ہوں لاشیں بازوؤں کی، کفے افسوس ملنا چاہتا. کیسے کس شعر کو چھوڑوں. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. تو مجھے پھر دوستوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک شعر نہیں اکٹھے ہوتے. تو پھر اب چھوڑو اللہ پہ ڈالو جس پہ بھی. یہ میرا کوئی اور یہ دے نہیں ہے. یہ میں تو ایک دفعہ شاعری لکھتے لکھتے نظم اب میں نہیں لکھتا، میں نے چھوڑ دی کہ میرے وہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے اور مجھے لگا یہ دل بند ہو جائے. تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا ذمہ داری ہے سماجی فیملی کی، تو ابھی بس اس سے گڑ گڑ لوں گا. ہاں کوئی بات نہیں. اب وہ باقی شاعری بہت پڑھی ہے. اور باقی جہاں تک یہ مزاحمتی شاعری ہے بھی پہلے سے ہی تھا. اس میں غصہ بھی اس لیے لاتا ہوں کہ تھوڑا دلیر بھی رہوں. بے بسی اس میں تو چاہیے نہیں، وہ پیسیونیس نہیں چاہیے، وہ پھر بچا جاتی ہے تھوڑی سی بہت. بس میں آپ سب کا شکریہ ہاتھ باندھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.